اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. علم کی حقیقت، مقصد اور فضیلت. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. معزز سامعین کرام، آج کا بیان ایک نہایت عظیم اور بنیادی موضوع پر ہے، علم. علم کی تعریف، معنی. عربی زبان میں علم کا مطلب ہے کسی شے کو اس کی حقیقت کے مطابق جاننا. علم وہ نور ہے جس سے انسان حق و باطل میں فرق کرنا سیکھتا ہے. علم جہالت کی ترقیوں سے نجات دلانے والا چراغ ہے. قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم ہی علم کے بارے میں نازل ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. سورۃ العلق، آیت نمبر 1. ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہی پہلی وحی بتا رہی ہے کہ دین کی ابتدا پڑھنے، سیکھنے اور سمجھانے سے ہوتی ہے. علم کا مفہوم. تشریح: اسلام میں علم صرف دنیاوی معلومات یا مہارتوں کا نام نہیں، بلکہ وہ علم مطلوب ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان، اس کے احکام کی معرفت اور آخرت کی تیاری سکھائے. علم کا اصل مفہوم ہے اللہ کو پہچاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا، حق و باطل میں فرق کرنا، ہدایت کی طرف بڑھنا اور گمراہی سے بچنا. علم وہ ذریعہ ہے جس سے دلوں کو روشنی، عقل کو فہم اور زبان کو حکمت ملتی ہے. علم کا مقصد. اللہ تعالیٰ نے علم ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اس کی عبادت کو صحیح طریقے سے بجا لائیں، زندگیوں کے فیصلوں میں حق کا ساتھ دیں اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. قرآن کہتا ہے، سورۃ الفاتر، آیت نمبر 28. ترجمہ: اللہ سے واقعی ڈرنے والے تو اس کے وہ بندے ہیں جو علم رکھتے ہیں. یہ آیت بتاتی ہے کہ علم کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں، بلکہ اللہ کا خوف، تقوی، عاجزی اور عمل پیدا کرنا ہے. علم کی فضیلت. علم حاصل کرنا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. ابن ماجہ. علم والے کو اللہ بلند درجات عطا فرماتا ہے. علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چلے اور اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. مسلم. علم کی فضیلت.
عالم کی فضیلت عبادت عابد سے زیادہ ہے، عالم کی فضیلت عابد سے زیادہ ہے، علم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ ابو داؤد۔ علم صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع پہنچانے والا علم، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ مسلم۔ علم کے بغیر عبادت بھی ناقص ہو جاتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کے ادائیگی کا طریقہ بھی علم سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو عبادت میں خلل آ سکتا ہے۔ عبادت کے بغیر علم اندھی عبادت ہے، اور علم کے بغیر عمل کے بوجھ ہے، اور علم بغیر عمل کے بوجھ ہے۔ علم اور عمل کا تعلق۔ علم کا مقصد صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ علم وہی مفید ہے جو انسان کے کردار، اخلاق اور عمل میں نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، مجھے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل عطا فرما۔ ابن ماجہ۔ یا اللہ، ہمیں سچا علم عطا فرما، ہمیں قرآن و سنت کا علم عطا فرما، ہمارے علم کو عمل والا بنا، اور ہمیں جاہلوں میں شامل ہونے سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔